الحمد لله. ابھی آپ نے جو نام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ معزز سامعین کرام، تمام سامعین و سامعات، الحمدللہ آج 14 اکتوبر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سنہ سرکل کی جانب سے یہ بابرکت محفل ترتیب دی گئی، اور جیسا کہ الحمدللہ دیگر بیانات کورسز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو ماہ ربیع الاول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، ولادت کا، باسعادت کا یہ مہینہ، اس میں اس موضوع کا انتخاب کیا گیا اور لب کشائی کا موقع دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا جائے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ بابرکت مہینہ، جس میں سرکار دو عالم خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس ہستی کا تذکرہ اور سیرت کے چند پہلو پیش کیے جائیں گے، اور انسان اسی کا تذکرہ کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انسان کے خالق اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حبیب سرور کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک قرآن حکیم میں بار بار فرمایا ہے، کہیں پر قسمیں کھائی ہیں، کہیں زلفوں کا ذکر فرمایا، کہیں یاسین طٰہٰ فرما دیا، اور کہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر لا اقسم بہذا البلد، شہر کی قسم کھائی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ ورفعنا لک ذکرک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت و بلندی مقام عطا فرمایا، اس کا اندازہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ اس دنیا فانی میں بڑے بڑے حکماء، دانشور، طبیب، فلاسفر، جرنیل، شعراء، اس طرح کے لوگ آئے، اور ان کی زندگیوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان لوگوں کی دنیا سے چلے جانے کے بعد ان پر لکھی جانے والی کتب میں یہ لکھا گیا
کہ اگر یہ لوگ کچھ اور زندہ رہتے، زندگی وفا کرتی، تو یہ کیسے کیسے کمالات اور انقلابات برپا کر سکتے تھے. تو زندگی نے ساتھ نہیں دیا، اسی وجہ سے یہ ادھورا چھوڑ کر چلے گئے. لیکن اس کے برعکس دنیا میں ایک ہستی، اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جنہوں نے برملا اپنے پیروکاروں میں، ماننے والوں میں یہ اعلان کیا کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خصوصیت. تو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ، یہ ہر کلمہ گو مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر ایمان کی تکمیل مکمل نہیں ہے. بقول شاعر کہ محمد کی محبت دین کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اہم دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں میں مبعوث فرمایا اور جن لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی، اس میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد جان کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا و تکلیف دینے لگے. ان سبھی باتوں کے باوجود وہ اس بات کے گواہ اور عینی شاہد تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے دیکھا نہیں ہے. وہی دشمن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین تسلیم کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اللہ کے حکم سے، تو ارشاد فرمایا تھا انہی لوگوں میں کہ لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ میں اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. میری جوانی وہ تمہارے سامنے ہے کہ وہ کس قدر پاک صاف ہے، بے داغ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس کردار کو پیش فرما کر فرمایا کہ تم میری اب نبوت پر بھی ایمان لے آؤ نا. جب تم مجھے پاک صاف مانتے ہو تو میری نبوت کو بھی تسلیم کر لو. اور آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر، مجنون، دیوانہ کیا کیا نہیں کہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا، یہ سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. رسول کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سما نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے. اور یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا ہے. محسن انسانیت صلوات اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے ہمارے لیے معیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ تابناک ہے، ہر پہلو روشن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر رحلت تک کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے محفوظ کرا دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں، جانثاروں نے محفوظ نہیں کیا، بلکہ سند اور تحقیق کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا. یہ وہ صحابہ کرام کا کمال ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ہی وہ برج ہیں، وہ پل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک رسائی حاصل ہوتی ہے. یہ قرآن اگر آج ہمارے سامنے ہے، اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی فہم، سمجھ، ادراک، تفسیر ہم پڑھتے ہیں،
اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو ہم پڑھتے ہیں حدیث کی صورت میں، تو یہ ہم تک پہنچانے میں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت نے ادا کیا ہے، جن کی رضامندی کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عن اولئک هم الراشدون اولئک هم المہتدون۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی ذات کوئی معمولی نہیں ہے، کہ دشمن اور باطل ان ہستیوں کی طرف کیوں انگلی اٹھاتا ہے، ان کے کردار کو مشکوک بنانے کی کوشش کیوں کرتا ہے۔ اگر اس کو ایک اور پہلو، ایک اور انداز سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فرشتے کی اہمیت کیا ہے، فرشتوں پر ایمان کیوں ضروری ہے، کیونکہ جیسے جبرائیل علیہ السلام جو پیغام الہی اور وحی الہی کو انبیاء کرام تک اور اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق پہنچاتے رہے، جب فرشتے پر ایمان مشکوک ہو جائے گا الیاذ باللہ، اور فرشتے کی حیثیت کو خدا نخواستہ مشکوک کر دیا جائے گا، تو پھر کتاب کی اور باقی چیزوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی۔ تو یہاں پر اس انداز کو سمجھنا ہوگا کہ صحابہ کرام جو معیار حق ہیں، جن کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے معیار قرار دیا ہے، آئیڈیلائز کیا ہے کہ اس طرح سے ایمان لانا ہوگا، وہ رول ماڈل ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی شخصیت جو عظیم المرتبت انسان کے جو حالات زندگی تھے، ان کے مزاج اور رجحان، حرکات و سکنات کو، عادات کو، خیالات کو اتنے کامل مدلل طریقے سے جس طرح تحریری شکل میں آج یہ موجود ہیں، اور جو صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا یہ کرشمہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے، وہ کسی بھی ہستی کا موجود نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پسندیدہ کامل زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ ہے، جو نظام حیات ہے، وہ اسلام کو قرار دیا ہے، اور وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اسلامی ہوگا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فعلاً قولاً منقول ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی سنت کہلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مرحلہ کیا ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں ان کی اتباع کرے، عملی زندگی میں سنت کو اپنائے۔ آج یہ امت مسلمہ پوری دنیا میں اس وقت سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، لگاؤ، تعلق کے دعوے تو کرتی نظر آتی ہے، لیکن کبھی یہ دیکھا ہے کہ وابستگی کس چیز کا نام ہے؟ وابستگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اعتقادی اور ایک عملی۔ اعتقادی کا مطلب یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پاکیزہ تعلیمات ہم دل سے تسلیم کریں۔ اور عملی وابستگی دوسری جو قسم ہے، اس چیز کا نام ہے کہ ہم زندگی کے طور طریقوں کو عملی زندگی میں نافذ کریں۔ آج مسلمان نماز کی حالت میں تو سنت اور سیرت کا خیال رکھتا ہے کہ کیسے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے فرمائی صلو کما رأیتمونی، لیکن باقی زندگی کے شعبوں میں وہ سیرت سے اپنے آپ کو آزاد کیوں سمجھتے ہیں؟ وہ سیرت سے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ وہ اپنے معاملات میں، اخلاقیات میں، تجارت میں، لین دین میں، معاشرت میں، شادی بیاہ میں اتباع سنت کو مد نظر رکھ کر یہ کام سر انجام کیوں نہیں دیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے حصول کے لیے صحیح رستہ اتباع سنت کو قرار دیا ہے۔ اس لیے انسان اپنی زندگی میں جائزہ لے کہ شعبہ زندگی کہ کس شعبہ زندگی کو جب وہ کرنے لگا ہے، سر انجام دینے لگا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس شعبے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لے، اسی کا نام اتباع سنت ہے۔ اور اس مبارک طریقہ کے صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ایسا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔
اور تصوف و سلوک پیر و طریقت کا مقصد بھی اتباع رسول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کیجیے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی سے کون نہیں واقف ہوگا، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے 1000 سال کے بعد ایک شخص آئے گا جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ تو اکبر کے زمانے میں حضرت تشریف لائے اور کیسے دین اسلام کو جو ہندو مت کے ساتھ مکس اپ کر دیا گیا تھا، خلط مل کر دیا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور انہوں نے اس کو علیحدہ کر کے واضح فرما دی۔ حضرت اپنی مکتوب میں فرماتے ہیں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں نے سب علوم ظاہرہ سے آغاز کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث، تفسیر، فقہ۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا جو صوفیاء خانقاہوں میں ہیں اور جو تربیت کر رہے ہیں وہاں پر آنے والے سالکین کی، میں ان کی خدمت میں بھی چلا گیا، وہاں سے اپنی تربیت کروائی، اپنی اصلاح کروائی۔ اور جب میں نے تصوف کے ان اماموں سے یعنی صوفیاء سے اپنی تربیت کروا لی، تو پھر تصوف کے چاروں سلسلوں کے اعمال، اذکار، تسبیحات حاصل کیے، تربیت کی، روحانی مدارج میں ترقی کرتا چلا گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنی ترقی دی کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دست اقدس سے خلعت اور پوشاک پہنائی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی فرما رہے ہیں اپنے مکتوب میں، حتیٰ کہ اللہ کی ذات اور صفات کی جو مجھے معرفت حاصل ہوئی، میں ایسے مقام پر پہنچا کہ میں اگر علماء ظاہر کے سامنے اس کو بیان کر دوں تو مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگا کہ میں ذل سایہ سے اصل تک پہنچا۔ ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھ سکتے۔ ان تمام مقامات اور منازل کو حاصل کرنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں، بہت قابل غور ہے، توجہ کیجیے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دعا ہے کہ جو آدمی یہ دعا کرے گا اور جو اس پر آمین کہے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور اتباع پر زندہ رکھنا، اور اتباع سنت پر مجھے موت عطا فرما، اور اسی اتباع سنت کے ساتھ میرا حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ اندازہ لگائیں کہ دعا کے اندر کیا حضرت مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اصل چیز اتباع رسول ہے، کہ جب انسان کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے گی تو اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ اتباع سنت سے ہی اللہ کی انسان کو محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے۔ انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جب وہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرتا ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ تو کس وقت تم خدا کے محبوب بنو گے؟ اس کی تشریح میں بڑا اہم نقطہ لکھا گیا ہے کہ کوئی چھوٹی سنت کہنے کے اعتبار سے، ورنہ ہر سنت تو بڑی عظمت والی ہے، اس کو لے لیجئے کہ جب آپ اس پر عمل کرنے لگیں تو اسی وقت اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ مثلا آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے داخل ہوا کرتے تھے، دعا کا پڑھنا، چہرے پر مسکراہٹ۔ تو جس وقت آپ سنت کے
مطابق گھر میں داخل ہو رہے ہیں، این اسی وقت آپ اللہ کے محبوب بن گئے۔ جی ہاں، اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے کہ آپ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ تو یہ اتباع سنت اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ مٹی کو سونا بنا دیتی ہے، کہ وہ کام جن کو ہم معمولی سمجھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہم کرنے لگ جائیں، یہ وہ پارس ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ اور اسوہ حسنہ کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین طریقہ، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی ہے، کیونکہ سنت ہی وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ یہ انسان جتنی کوششیں کر لے، جتنی جستجو کر لے، لیکن اللہ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کی اصلاح و تربیت کے لیے کتاب صرف کافی نہیں ہوتی ہے۔ اکیلی کتاب سے اس کی تربیت نہیں ہو جائے گی انسان کی، بلکہ اس انسان کو اپنی اصلاح و تربیت کے لیے ایک عملی نمونہ پریکٹیکلی درکار ہوتا ہے، جو اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جس کا یہ مشاہدہ کرے، آبزرو کرے۔ اسے ایک رہبر، رہنما، ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالانکہ آپ جانوروں کو لے لیں، اللہ نے ان کو بھی سمجھ بوجھ دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ انسان کو میں نے علم دیا لیکن بہت کم دیا۔ جانوروں کی سمجھ بوجھ آپ دیکھیے کہ جانور کو دنیا میں آنے کے بعد کیسے وہ اپنی کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے لگتا ہے، اس کو یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ پودوں کو آپ لے لیجئے، کس پودے کی بیل نے کیسے چڑھنا ہے، کس طرف جانا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس پر پھل پھول کا آنا، یہ ساری چیزیں۔ اور یہ جو انسان کا بچہ ہے، اس کو پیدائش کے بعد سے کھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس کو ہر چیز کے لیے رونا پڑتا ہے۔ تو اللہ والے فرماتے ہیں نا کہ جب رو رو کر اپنی ضروریات کے لیے والدین کو متوجہ کرتے تھے تو ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھیں۔ اے انسان، جب تو سمجھدار ہو گیا، میچور ہو گیا، جب تو نے رونا دھونا چھوڑ دیا، آج اس لیے تو مشکلات میں گر رہا ہے۔ تو انسان کی والدین تربیت کرتے ہیں، اور والدین بطور نمونہ ہوتے ہیں، انسان اس کے بغیر نہیں کچھ کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی خاصیت ہے، جب تک ایک چیز کو انسان سیکھتا نہیں ہے نمونے کے ذریعے، اس وقت تک انسان اس چیز کو کر نہیں پاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر انسان استاد کا، معلم کا، مربی کا محتاج ہے۔ جیسے ایک انجینئر بغیر ایجوکیشن کے، بغیر کسی پروفیسر انسٹرکٹر کے کچھ بنا کنسٹرکشن کر نہیں سکتا ہے، اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کوئی شیف ہے، کھانے بنانے کی ریسیپیز بڑی موجود ہیں، بڑی ڈشز مل جاتی ہیں لکھی ہوئی، لیکن جب تک وہ کسی اپنے استاد کی تربیت میں رہ کر تجربہ نہیں کرے گا، جب تک وہ اچھی ڈشز تیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر، حکیم ڈاکٹر جب تک ہاؤس جاب نہ کر لے، کتابوں کے مطالعے سے صرف وہ بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ بھی کچھ یوں ہی ہے کہ آسمانی کتابوں، صحیفوں کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ نے انبیاء اور رسول کا نزول بھی فرمایا کہ یہ انسان صرف کتاب سے رہنمائی نہیں حاصل کر سکتا ہے، اسے معلم اور مربی کی بھی ضرورت ہے، تاکہ یہ انسان کامل ہدایت حاصل کر لے، کیونکہ انسان ہدایت پانے آیا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم ہم مانگتے ہیں نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن پاک نازل فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بھیجی ہیں، ایک کتاب ہے یعنی قرآن، اور دوسرا اس کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ایک نور بھیجا ہے۔ اس کتاب کو ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے جیسے انسان روشنی کے بغیر کچھ دیکھ اور پڑھ نہیں سکتا ہے۔
اسی طرح اس قرآن سے فائدہ آپ تبھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور نہ حاصل کر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کا نور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی تشریحات کا نور، یہ کتاب اللہ کے ساتھ وہ نور ہے جس کے ذریعے جب قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن کے احکامات واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہوگی، اتباع کرنا ہوگی، ان کی نقالی کرنا ہوگی۔ وہ اخلاق ہیں تو وہاں پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمونہ پیش فرما دیا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ پوچھا گیا، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن تھا، اور پھر یہی نہیں، قرآن نے بھی گواہی دے دی، فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا تذکرہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو لوگوں کا مجمع آپ کے پاس سے یہ آپ سے دور چلے جاتے۔ ایسے اخلاق کریمانہ عطا کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحم دلی اور معافی سے کام لینے والے تھے کہ جن لوگوں نے، ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں کسیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لہان کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا، بلکہ جا کے دعا بھی فرمائی۔ شاعر نے کیا خوب کہا کہ جو طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا، اسی کے طریقوں کو پیروں سے روندا، ذرا یہ بتاؤ کہ کیسی وفا ہے۔ کہ وہ نبی تو ہمارے لیے طائف میں، احد میں، وہ مکہ کے اندر وہ ہمارے لیے ہی تکالیف برداشت کرتا رہا، اور اس نبی کی تعلیمات جب ہمارے پاس آئی تو آج ہم نے اس طریقے کو کہاں اپنایا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، نوکر سے، جانور سے کبھی کسی کو مارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی نرم طبیعت کے مالک تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھی، نماز سے تعلق کیسا تھا، آہوزاری کیسی تھی، کیسے رات کو اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاتے تھے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، اللہ فرمانے قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے میں آپ کھڑے ہو، اور صدقات کی ادائیگی کیسے کرتے تھے، قرضداروں کو کیسے قرض دیتے تھے، ازواج مطہرات کو غلہ کی فراہمی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے میں کبھی کسی کو نہ نہیں فرمائی۔ خزانے ہیں، مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، پورا خزانہ سب کچھ تقسیم کر کے اور جھاڑ کے پھر گھر جایا کرتے تھے، اور گھر میں فاقہ ہے۔ قناعت پسندی کا عالم کیسا ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں چولہے کے اندر گھاس اگ آیا کرتی تھی، کیا معلوم ہوا آگ جلے گی تو، آگ جل ہی نہیں رہی ہے تو گھاس تو اگے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر شعبہ اگر ہم دیکھیں تو وہ زندگی کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر آپ بحیثیت باپ ہونے کو دیکھیں گے تو دیکھیے تو صحیح کہ حضرت فاطمہ کے والد کیا کرتے تھے، کیسے پیش آتے تھے، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے شوہر کس حیثیت سے ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان کا گزر بسر کیسا تھا۔ حکمران اور حاکم مدینہ کی طرف تو دیکھیے کہ کیسے حکومت فرمائی ہے، اور اگر مزدور ہونے کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے پہاڑوں پر بکریاں چرائیں، اور تاجر ہونے کے اعتبار سے، بزنس مین ہونے کے اعتبار سے دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام میں تجارت فرمائی تو کیسے فرمائی۔ تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی، اللہ نے جن کو چنا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے پہلوں کو لیا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیے دنیا انسانیت میں سب سے بڑا عظیم واقعہ اس سے بڑھ کر ہو نہیں سکتا کہ وہ مبارک گھڑی اور وہ مبارک مہینہ اور مبارک دن جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 23 سال رہے، اور صحابہ کرام بھی نے بھی
نہ کبھی جلوس، نہ جھنڈے، نہ جھنڈیاں، چراغاں، نہ سجاوٹ، یہ ساری چیزیں نہیں کی، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی عاشق تھے، جان نچھاور کرنے والے تھے، رسم و رواج کی طرف بڑھنے والے نہیں تھے، کیونکہ اسلام رسم و رواج کا دین نہیں ہے جیسے دوسرے مذاہب میں۔ صحابہ کرام تو اتباع کے لیے جان دینے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تشریف لا رہے ہیں مسجد کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کسی بات پر فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ بھی سڑک پر ہی تھے، باہر ہی تھے، رستے میں تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اتباع ہو تو ویسے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مذاکرات کے لیے کفار کے ہاں گئے مکہ میں، تو انہوں نے دیکھا ازار پنڈلی سے ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے، تو جب انہوں نے بار بار دیکھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو نیچے کر لیں۔ فرمایا یہ میں کیسے کر دوں، یہ تو میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا طریقہ ہے، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور قربان جائیے کہ یہی وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کسریٰ کے دربار میں جب گئے تو وہاں پر کھانے کے دوران کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ میں صحابی دوسرے موجود ہیں۔ اب کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پہ، تو ان کو فوراً یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اس کو صاف کر کے دوبارہ سے کھا لیا جائے۔ اب جب یہ کھانے لگے تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ ایسا نہ کرو، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت حذیفہ بن یمان فوراً بولے، کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جی ہاں، یہی وہ صحابہ کرام تھے جن کا لباس میں سادگی ہے، جن کی تلوار ویسی نہیں ہے، لیکن سنتوں کو دل و جان سے پورا کرنے والے تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اسی کسرا کے غرور کو خاک میں ملا دیا، انہی کے ذریعے اللہ نے اس کو شکست سے دوچار کیا۔ جی ہاں، آج مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ آج مسلمان پریشانی کے عالم میں کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور چلے گئے، جو رؤوف بھی ہے، جو رحیم بھی ہے۔ اللہ نے ان اسماء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا ہے۔ تو آج ہمیں جو پریشانیاں نظر آتی ہیں، کہیں ہم حکمرانوں کی طرف گلا کرتے ہیں، کہیں ہم کن چیزوں کو اس کا سبب ٹھہراتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑی غلطی ہم سے ہوئی وہ یہی ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بھی ہیں اور خوشخبری دینے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا، سنتوں کو ہم نے ذبح کر دیا، ہم نے سنتوں کی پرواہ نہیں کی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ آج ہمارے یہی رسوائی کا عالم ہے کہ مسلمان اسلام سے دور چلا گیا، اس کے نزدیک اسلام کی، قرآن حدیث کی ویلیو ختم ہو گئی، اس کے نزدیک غیروں کی اہمیت بڑھ گئی، اس نے صرف اسلام کو، مسلمانی کو جمعہ، عید اور شب برات اور ان خاص مواقع تک محدود کر دیا۔ تو ہم پر ایک بہت اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کی سنت کے مطابق تربیت کریں۔ آج بہت افسوس کا مقام ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو کھیل، گیمز اور یہ جتنی بھی چیزیں آ گئی ہیں ان کو بڑے اہمیت سے سکھاتا ہے، اور بچہ اس میں بلکہ خود آگے بڑھ رہا ہے اور انسان اس پہ بڑا فخر کرتا ہے، لیکن کیا اس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی یاد ہے؟ کیا سنتوں سے واقفیت ہے؟ کیا والدین اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے متعلق پیش کرتے ہیں؟ اور آج اگر خدا نہ خواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کوئی شرارت کرے، ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، اور جب ہم خود اور ہماری اولاد سنتوں کو چھوڑتا ہیں، سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہماری غیرت ایمانی کہاں چلی جاتی؟ تو یہ وہ المیہ اور دکھ ہیں جو جن کی وجہ سے آج ہمیں پریشانیوں کا سامنا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو زندہ کرنا ہوگا، اجاگر کرنا ہوگا کہ بیٹا کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت فرماتے تھے؟
ہر کام میں، ہر عمل میں سنت کو سامنے لانا ہوگا، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب کے مطالعے کو عام کریں، اداروں میں، انسٹیٹیوٹ میں، مختلف جگہوں پر ان کو پیش کیا جائے، مطالعہ کروایا جائے، اور سنتوں کی تربیت کروائی جائے کہ یہ جو آپ وسلم کی سنت تھی اس پر کیسے عمل کیا کرنا ہے، اور پھر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، ان کے واقعات کو پیش کیا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، اور پھر انسان ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ یا اللہ میں اکیلا یہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی طرف سے توفیق نہ شامل ہو جائے، اور پھر گزشتہ پر اب تک جو ہم سے یہ بھول ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اس ہستی کے دامن سے دور چلے گئے، اس کے دربار سے دور چلے گئے، اس پر اللہ سے توبہ و استغفار ہو، آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ آئندہ کے بعد ہم صرف ربیع الاول ہی نہیں پورا سال میں سنتوں کو اپنائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تعریف و توصیف اور نذران عقیدت، گلہائے عقیدت پیش کریں گے، وہیں اصلی طور پر اس ہستی کی تباہ کو لازمی سمجھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی گناہ ہوئے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو محفل اور تقریب کا آغاز کیا گیا، انعقاد کیا گیا سنہ سرکل کی طرف سے، جتنے منتظمین ہیں، جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، جتنے بھی درس و تدریس، تعلیم و تعلم سے حصہ لینے والے ہیں، جتنے بھی لوگ اس میں تعلیم حاصل کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما۔ یا اللہ اس علم کے اس ادارے کو، یا اللہ جو مدرسہ صفہ کے یا اللہ شاخ ہے، برانچ ہے، یا اللہ اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ یا اللہ سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا، یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ ہم نے ناراض کیا، فرمایا کہ ہر پیر و جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ان کو اطمینان نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما، کفر کو مغلوب فرما، صحابہ کرام کی عزت و عظمت کو یا اللہ پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام مدارس، مکاتب، یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما۔ جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما دیجیے۔ جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا، یا اللہ سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اجمعين۔ جزاك الله۔